ڈھولک کا پروگرام کافی دیر تک چلا تھا۔ 12 بجے کے قریب جا کر آنے والے مہمان اور دوست احباب رخصت ہوئے تو وہ روشی کے ساتھ مل کر دیگر کاموں میں لگی رہی تھی۔ رات دیر سے سوئی تو صبح آنکھ نہیں کھلی۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے سب سے پہلے شہوار کا نمبر ملایا مگر وہ ہنوز بند تھا۔ اوف، پتہ نہیں یہ لڑکی کب نمبر آن کرے گی۔ میں نے چھٹی کرنی ہے، اب پتہ نہیں محترمہ کالج بھی گئی ہیں یا نہیں، وہ سوچتی ہوئی باہر آ گئی تھی۔ بھوک لگ رہی تھی تو وہ سیدھا کچن کی طرف آئی۔ کچن میں ماما موجود تھیں۔ بہت دیر تک سوئی تم؟ ماما نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ جی بس کل سارا دن کالج کی تھکن اور پھر رات گئے تک ڈھولک، اسی سے تھکن ہو گئی تھی۔ کالج بھی نہیں گئی تم؟ ہاں، اب شادی تک آف کرنے کا موڈ ہے۔ آپ بھی بوتیک نہیں گئی؟ فریج کھول کر چیک کرتے اس نے ماما سے کہا۔ ہاں چکر لگاؤں گی، بس 1-2 گھنٹے کے لیے، گھر میں اتنے کام ہیں۔ روشی کو تو میں نے صاف منع کر دیا ہے کہ وہ اب کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائے گی، بلکہ آج تم اسے پارلر لے کر چلی جانا، اپوائنٹمنٹ دے چکی ہوں میں۔ جی اچھا۔ وہ سلائس جیم انڈا نکال کر چولہے کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ پارلر سے واپسی پہ مجھ سے ضرور ملنا، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات بھی کرنی ہے۔ کچن سے باہر نکلتے ہوئے ماما نے کہا تو وہ پلٹی۔ خیریت، کیا بات کرنی ہے؟ کافی تفصیلی بات ہے، تم آرام سے ناشتہ کر لو اور پھر روشی کو لے کر پارلر چلی جانا، جب ٹائم ہوگا تو کریں گے۔ ماما نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آج کوئی خاص کام ہے تو بتا دیں، میں کر لوں گی۔ وہ تمام اشیاء لے کر ٹیبل پہ آ بیٹھی تھی۔ تم آرام سے ناشتہ کرو، بعد میں بات ہوگی۔ ماما کہہ کر باہر نکلی تو وہ کندھے اچکا کے ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ روشی کے پاس آ گئی تھی۔ ماما روشی کو بھی تیار رہنے کا کہہ چکی تھی، سو وہ تیار ہی ملی تھی۔ اسے دیکھ کر چونکی۔ تم نے چینج نہیں کیا کیا، یا موڈ بدل گیا ہے؟ نہیں، موڈ تو نہیں بدلا، مگر کچھ ٹھہر کے نکلتے ہیں۔ وہ اس کے پاس بستر پہ آ بیٹھی تھی۔ رات تم نے انجوائے کیا؟ اس نے روشی سے پوچھا۔ بہت زیادہ، ساری زندگی باہر رہے ہیں، ایسی انجوائمنٹ نہ دیکھی نہ سنی، پہلی بار دیکھ رہی ہوں، بہت مزہ آیا۔ وہ پھپھو کی دوست قدسیہ آنٹی تم پہ کچھ خاص مہربان نظر آ رہی تھیں، روشی نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ چونکی۔ مجھ پہ؟ مطلب؟ بابا بتا رہے تھے کہ وہ خاتون تمہارے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لائی ہیں، روشی نے بتایا تو وہ ایک دم سیدھی ہو بیٹھی۔ کب؟ کل جب تم کالج گئی ہوئی تھی تو وہ آئی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ، جنید نام ہے لڑکے کا، روشی نے مسکرا کر مزید بتایا تو وہ ہونٹ کچلنے لگی۔ قدسیہ آنٹی کو تو میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، ماما کی بیسٹ فرینڈ ہے اور اکثر ان کے یہاں آنا جانا رہتا ہے، سبھی فیملی ممبر سے متعارف ہوں، اور جنید تو ان کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، باقی سب بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ کیسا ہے وہ لڑکا؟ روشی بھی قریب آ بیٹھی تھی۔ اچھا ہے، گڈ لکنگ، ہینڈسم بھی، انا نے سادگی سے کہا۔ مطلب کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ روشی نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، اب ایسا بھی میں نے نہیں کہا۔ وہ فوراً سنجیدہ ہوئی۔ روشی ہنس دی۔ ماما نے کیا کہا ہے قدسیہ آنٹی کو پھر؟ انا نے پھر پوچھا۔ انہوں نے سوچ کر جواب دینے کو کہا ہے۔ انا کو یاد آیا کہ ماما نے کچھ دیر قبل اس سے ضروری بات کرنے کو کہا تھا، تو کیا ماما اسی سلسلے میں کچھ کہنا چاہتی تھی؟ وہ ایک دم شدید اضطراب کا شکار ہو گئی تھی۔ پھپھو تو سنجیدہ ہیں، انہوں نے بابا سے بھی ذکر کیا تھا، مشورہ مانگا تھا، میں پاس ہی تھی۔ انا نے ایک دم خوفزدہ انداز میں اسے دیکھا۔ مگر ماما نے مجھ سے ایسا کچھ خاص ذکر نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ آج کل میں کریں، روشی نے پرسکون انداز میں کہا تو وہ متوحش انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ویسے تمہاری کیا رائے ہے اس رشتے کے بارے میں؟ روشی پوچھ رہی تھی۔ میں چینج کر لوں، پھر پارلر چلتے ہیں، وہ روشی کو کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کیا واقعی ماما سنجیدہ ہیں؟ رشتے تو پہلے بھی کئی بار آتے رہتے ہیں۔ الماری میں سے لباس نکالتے وہ سخت ٹینشن میں تھی۔ اگر ماما نے واقعی ہاں کہہ دی تو انا کو اپنے ہاتھ پاؤں یکبستہ ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ قدسیہ آنٹی تو ماما کی بیسٹ فرینڈ ہیں اور ان کی فیملی سے تو ماما بہت امپریس بھی ہیں۔ انا نے اپنا سر پکڑ لیا۔ مگر رات ولید کا جو رویہ تھا وہ ایسا کیوں تھا؟ اسے رہ کر ولید کا رویہ یاد آنے لگا۔ وہ ریلنگ کے پاس کھڑے ہو کر دیکھنا، پھر اس کے متوجہ ہونے پر مسکرا دینا۔ روشی سے ولید اور کیتھی کے بارے میں مکمل تفصیل سن لینے کے بعد تو اس نے واضح طور پر طے کر لیا تھا کہ اب اسے ولید کے بارے میں قطعی نہیں سوچنا، اور وہ کل سے اس سلسلے میں کافی کوششیں بھی کر چکی تھی۔ نہیں، مجھے اب کمزور نہیں پڑنا۔ اگر ماما نے جنید کو اہمیت دی تو میں ان کی بات مان لوں گی، اس نے خود کو سمجھایا۔ قدسیہ آنٹی تو بہت اچھی خاتون ہیں، وہ مجھے شروع سے ہی بہت محبت کرتی ہیں، اس نے اپنے آپ کو بہلانا چاہا، مگر آنکھوں میں ایک دم ڈھیر ساری نمی آ ٹھہری، جسے وہ ہاتھوں کی پشت سے صاف کرتے باتھ روم میں گھس گئی۔ لباس بدل کر وہ باہر نکلی تو روشی تیار تھی، تو وہ خاموشی سے روشی کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ پارلر میں انہیں کافی ٹائم لگ گیا تھا، وہاں سے نکلتے نکلتے 2 بج گئے تھے۔ بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھا پی نہ لیا جائے؟ روشی ٹریٹمنٹ کے بعد بہت پیاری سی اور فریش لگ رہی تھی۔ وہ کسی ہوٹل میں جانے کے بجائے KFC آ گئی تھی۔ سینڈوچ، چپس اور کوک لے کر وہ دونوں ٹیبل پہ آ بیٹھی۔ شہوار شادی پہ آئے گی نا؟ روشی نے پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ ہاں، کہہ تو رہی تھی، ظاہر ہے ولید نے مصطفیٰ بھائی کی فیملی کو انوائٹ کیا ہے، اگر وہ لوگ آئیں گے تو وہ بھی ساتھ ہی ہوگی۔ دونوں باتوں کے ساتھ ساتھ کھا بھی رہی تھیں جب کوئی ان کی ٹیبل کے پاس آ رکا۔
السلام علیکم۔ دونوں نے چونک کر آنے والے کو دیکھا۔ جانا پہچانا چہرہ تھا، انا پہچان نہ پائی۔ وعلیکم السلام۔ دونوں نے الجھ کر سر ہلایا۔ کیسی ہیں آپ؟ آنے والا بظاہر دونوں سے ہی مخاطب تھا، مگر اس نے دیکھا انا کو تھا۔ میں حماد ہوں، مصطفیٰ بھائی کا کزن۔ دونوں کی الجھن دیکھ کر اس نے فوراً تعارف کروایا تو انا نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ شہوار کے نکاح اور ان کی حویلی میں اس شخص کو دیکھ چکی تھی۔ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ کے گھر والے کیسے ہیں؟ روشی خاموش تھی۔ انا نے ہی پوچھا۔ جی سبھی ٹھیک ٹھاک ہیں۔ سسٹرز اور بھابھی اکثر آپ کا ذکر کرتی رہتی ہیں۔ میں نے آپ کو دیکھا تو ادھر چلا آیا۔ آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا نا؟ وہ شخص کافی شائستگی سے مخاطب تھا۔ انا محض مسکرا دی۔ اٹس اوکے، آپ بیٹھے نا پلیز، انا نے اخلاقاً کہا تو وہ رفل میں سر ہلا گیا۔ نہیں، میں فرینڈس کے ساتھ آیا ہوا تھا، آپ کو دیکھ کر رک گیا۔ چلتا ہوں، نائس ٹو میٹ یو۔ انا نے محض سر ہلا دیا۔ وہ چلا گیا تو اس نے روشی کو دیکھا۔ حیرت ہے، اس شخص کو ہم سب یاد تھے، میں تو بھول بھال گئی تھی سب نہیں، مگر لگتا ہے صرف تم ہی یاد تھیں، روشی نے کہا تو وہ چونکی۔ مطلب؟ وہ مکمل طور پر صرف تم سے ہی مخاطب رہا ہے۔ ویسے یہ شخص مصطفیٰ بھائی کا کس حساب سے کزن لگتا ہے؟ زیادہ ڈیٹیل تو مجھے بھی نہیں پتہ، شاید پھپھو زاد ہے۔ شہوار کے نکاح کے دوران ایک دو بار سامنا ہوا تھا، اور ایک بار اس نے خود اپنا تعارف بھی کروایا تھا، تو پتہ چلا کہ یہ مصطفیٰ بھائی کا کزن ہے۔ اوہ، ویسے یادداشت کمال کی ہے، وہ محض رسمی سی ملاقات اس شخص کو اچھی طرح یاد ہے۔ انا نے کہا تو روشی مسکرا دی۔ مگر لڑکا ہے گڈ لکنگ، روشی نے شرارت سے کہا۔ تو ہمیں کیا؟ انا نے نخوت سے کہا۔ مگر احسن اور ولید بھائی کے مقابل کا پھر بھی نہیں ہے، روشی نے مزید کہا تو انا نے اب کے بغور دیکھا۔ تم اس شخص کا ذکر بار بار کیوں کر رہی ہو؟ وہ کچھ بھی ہو، ہمیں کیا؟ وہ اس لیے کہ اس شخص کے انداز نے مجھے چونکا دیا ہے۔ کوک کے سپ لیتے اس نے مسکرا کر کہا۔ وضاحت کرو، انا نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے محسوس ہوا ہے کہ وہ لڑکا تم سے خاصا امپریس ہوا ہے، ورنہ جس سے ہمارا ٹھیک سے تعارف بھی نہ ہوا ہو، اس نے نہ صرف ہمیں یاد رکھا بلکہ اب یوں اچانک دیکھ کر سلام دعا کرنے بھی آ پہنچا، اور مخاطب تم ہی سے ہوا۔ اف، اندھے کو اندھیرے میں دور کی سوجی ہے۔ انا نے منہ بنایا تو روشی کھل کر ہنس دی۔ نہ مانو، مگر میں نے ایک نظر میں ہی اندازہ لگا لیا تھا۔ اب بس کرو، کسی اور سے قطعی ذکر نہ کرنا، ورنہ مذاق بن جائے گا۔ مصطفیٰ بھائی ماشاءاللہ سے اتنے نائس انسان، ان کے نکاح پر ان کے سارے گھرانے سے ملنے کا اتفاق ہوا تھا، کوئی بھی غیر مہذب اور نظر باز انسان نہیں لگا، سبھی مہذب تھے۔ انا نے اپنا سینڈوچ ختم کرنے کے بعد کہا۔ تم سے امپریس ہونا کیا غیر مہذب ہونے کی علامت ہے؟ روشی بھی سینڈوچ ختم کر چکی تھی، اب چپس اور کوک سے نبرد آزما تھی۔ میں نے یہ بھی نہیں کہا۔ انا نے کوک کا سپ لیا۔ تو تم کس قسم کے انسان کو اپنا لائف پارٹنر پسند کرتی ہو؟ روشی نے اب قدرے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ انا نے بغور اسے دیکھا۔ ہم ایک چھوٹی سی بات کو کچھ زیادہ ہی ڈیپلی نہیں ڈسکس کرنے لگے؟ مجھے تو ایسا فیل نہیں ہوا۔ اوکے پلیز ختم کرو اس بات کو، کوئی اور بات کرو۔ مسٹر جنید کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ ماما نے مجھے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، جب بتائیں گی تو دیکھوں گی۔ اور ولید بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ انا کوک کا سپ لے رہی تھی، اسے ایک دم اچھو لگ گیا، وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ ٹیشو لو۔ روشی نے ایک دم اپنے بیگ سے ٹیشو کا پیکٹ نکال کر اسے تھمایا۔ بار بار کھنکار کر گلا صاف کرتے انا اپنی آنکھیں بھی صاف کر رہی تھی۔ روشی اسے دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر ہو گئی ہے، چلیں اب؟ آنکھیں صاف کر کے اس نے روشی کو دیکھا۔ میں کوک بہت کم پیتی ہوں، گلے میں چبھنے لگتی ہے۔ تم میری بات کو ٹال رہی ہو۔ روشی کی بات پر اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کون سی بات؟ پھپھو نے کل بابا کو جنید والے پرپوزل کا بتایا تھا، تو بابا جان نے ان کے سامنے ولید بھائی کا بھی پرپوزل رکھا ہے۔ روشی نے سنجیدگی سے بتایا تو انا حیرت سے منہ کھولے روشی کو دیکھنے لگی۔ ولید کا پرپوزل؟ اسے لگا کہ جیسے اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ بالکل، اور میرا نہیں خیال کہ تم ولید بھائی کو ناپسند کر۔ اصل میں بابا کی تو بہت عرصے سے یہ مرضی تھی، مگر ولید بھائی کوئی رسپانس نہیں دے رہے تھے تو وہ پھپھو سے بات نہیں کر رہے تھے۔ کل پھپھو نے جنید والے پرپوزل کا ذکر کیا تو انہوں نے بھی فوراً رشتہ مانگ لیا۔ کیا؟ انا حیرت زدہ سی رہ گئی۔ تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو؟ انا ابھی بھی بے یقین تھی۔ مذاق؟ پھپھو اور بابا میں تو یہ شروع سے ہی طے تھا، احسن اور میرے رشتے کے بعد تم دونوں کا رشتہ طے۔ ہم تو امریکہ سے یہ ڈیسائیڈ کر کے ہی لوٹے تھے۔ انا بے یقینی سے دیکھنے لگی تو روشی نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا تمہیں واقعی علم نہیں تھا کہ بڑے کیا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، انا نے نفی میں سر ہلایا۔ پھپھو نے اس سلسلے میں کبھی بھی تم سے کوئی بات نہیں کی کیا؟ انا نے پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ ہمارے گھر میں ہمیشہ تمہارے اور احسن کے پرپوزل کی ہی بات چلی تھی، کسی اور ٹاپک پر کبھی بات ہی نہیں ہوئی۔ اوہ، پتہ نہیں، بعض اوقات مجھے بڑی شدت سے محسوس ہوتا ہے کہ تم ولید بھائی کو پسند کرتی ہو، مگر تم سے کبھی ذکر نہ کیا کہ کہیں تم برا نہ مان جاؤ۔ انا آپ کے ازحد حیرانگی سے روشی کو دیکھے گئی۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں ولی کو پسند کرتی ہوں؟ تمہارے رویوں، انداز و اعتبار نے، روشی نے مسکرا کر کہا تو وہ کئی ثانیہ تک اسے دیکھے گئی۔ اور کیا ولی اس رشتے والی خبر سے باخبر ہے؟ بالکل، وہ تو شروع سے ہی باخبر تھے، بلکہ بابا نے شروع سے ہی ہم دونوں کو یہ اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ ہم وہاں امریکہ میں جیسی بھی لائف گزار لیں، واپس پلٹ کر ہمیں پاکستان ہی آنا ہے۔
تو ہم نے ہمیشہ بابا کے قائم کردہ اصولوں کے تحت زندگی گزاری، تو پھر بتاؤ نا، تمہیں ولی بھائی کے پرپوزل سے کوئی انکار تو نہیں ہے نا؟ وہ بتانے کے فوراً بات پوچھنے لگی۔ انا نے سختی سے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ ولید شروع سے ہی اس رشتے والی بات سے باخبر تھا۔ یہ بات اس کے اعصاب شل کر دینے والی تھی۔ وہ پچھلے ایک عرصے سے سخت اذیت و تکلیف میں جھلس رہی تھی، اپنے جذبات و احساسات سے لڑ رہی تھی، اور ولید اس کا تماشا دیکھتا رہا۔ اسے سخت ذلت کا احساس ہونے لگا۔ اس کا جی چاہا کہ خوب روئے۔ روشی اگر اس کے احساسات سمجھ گئی تھی تو ولید جیسا شارپ انسان کیسے بے خبر رہ سکتا تھا؟ اسے شدید توہین کا احساس ہونے لگا۔ انا کا جی چاہا کہ وہ جادو کے زور سے کہیں غائب ہو جائے۔ تم نے بتایا نہیں؟ روشی نے اپنا سوال دہرایا تو اس نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، بحیثیت کزن میں ولید کو ضرور پسند کرتی ہوں، باقی معاملات کا نہ مجھے علم ہے اور نہ ہی کبھی سوچا۔ اس نے کافی سنجیدگی سے کہا، مگر پھر مجھے ایسا کیوں لگا کہ تم ولید بھائی کو پسند کرتی ہو؟ غلط فہمی ہو گئی ہوگی، اس نے اب کے قدر رکھائی سے کہا۔ تو کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ الجھ کر متوجہ ہوئی تھی۔ ولید بھائی کو لگا تھا کہ تم کسی اور میں انوالوڈ ہو۔ انہوں نے ایک بار مجھ سے تم سے ڈسکس کرنے کو بھی کہا تھا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ تم سے بات کروں، مگر نہ جانے تمہارا کیا ری ایکشن ہوتا، تو میں سوچ کے ہی چپ کر گئی۔ مائی گاڈ! روشی کے الفاظ پر انا نے اپنا سر تھام لیا۔ ولی نے خود تم سے یہ سب کہا ہے میرے بارے میں؟ وہ بے یقین تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ تمہارے اس روز بروز بدلتے موڈز کے پیچھے تمہاری کسی کے ساتھ انوالومنٹ ہو سکتی ہے۔ انا نے لب بھینچ لیے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ولید اس کے بارے میں ایسا بھی سوچتا ہوگا۔ تم بتاؤ نا، ولی بھائی تمہیں کیسے لگتے ہیں؟ روشی نے پھر پوچھا۔ بھائی، میرا خیال ہے ہمیں کافی دیر ہو گئی ہے، اب بس چلنا چاہیے، ماما ویٹ کر رہی ہوں گی۔ وہ روشی کے سوال کو نظر انداز کرتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ روشی نے اسے بغور دیکھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر انا کو دیکھ کر لب دانتوں تلے دبا لیے۔ ہاں، کافی دیر ہو گئی ہے، پھوپھو واقعی ویٹ کر رہی ہوں گی۔ وہ دونوں باہر نکل آئی تھیں، ڈرائیور ان کا منتظر۔ وہ آفس میں کام میں مصروف تھی جب کال آئی۔ السلام علیکم۔ مصروفیت کے عالم میں اس نے ریسیور اٹھایا تھا۔ مجھے مسٹر عباس سے بات کرنی ہے، ان سے بات کرواؤ۔ دوسری طرف کافی نفرت بھرے انداز میں کہا گیا تو وہ فوراً متوجہ ہوئی۔ آپ کون؟ اس نے پوچھا۔ مسز عباس۔ رابعہ کو ایک پل لگا تھا سمجھنے میں۔ ہولڈ کریں، اس نے پرسکون انداز میں کہا اور انٹرکام پہ عباس سے رابطہ کیا۔ سر، آپ کی مسز آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں، اس نے کہا۔ ان سے کہہ دیں مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی، دوسری طرف سے کافی تلخی سے کہا گیا تھا۔ جی سر۔ اس نے انٹرکام رکھ کر دوبارہ ریسیور اٹھا لیا تھا۔ سوری میم، سر بات نہیں کرنا چاہتے، اس نے رسانیت سے کہا۔ مائی فٹ! وہ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ صبح سے اس کے موبائل پہ کالز کر رہی ہوں، اسے کہو وہ کال پک کر لے، ورنہ نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ رابعہ نے ایک گہرا سانس۔ اسے کل جلا جانے والا عادلہ کا رویہ یاد آنے لگا۔ آئی ایم سوری میڈم، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ تم وہی ہو نا جو عباس کے آفس میں کام کرتی ہو اور کل ہوٹل میں بھی تھی؟ رابعہ نے کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور غصے سے ریسیور پٹک دیا۔ اسے رہ رہ کر کل اس عورت سے ہونے والی ذلت یاد آنے لگی۔ وہ ابھی دوبارہ کمپیوٹر کی طرف گھومی ہی تھی کہ دوبارہ فون بجنے لگا۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھایا۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ تمہارے جیسے سینکڑوں میرے جوتے کی نوک پہ ہوتی ہیں۔ عباس سے بات کرواؤ میری۔ میں جو بھی ہوں، مجھے بہت اچھی طرح اپنی شناخت کا علم ہے۔ آپ اگر اپنی شناخت فراموش کر بیٹھی ہیں تو وہ اچھی طرح یاد کر لیں کہ عباس صاحب آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ نفرت سے کہتے اس نے کال بند کر دی تھی۔ اس کے بعد کال نہیں آئی تھی۔ وہ چند منٹ تک بھینچے اعصاب لیے مانیٹر کی اسکرین کو گھورنے لگی۔ کیا بات ہے، اسکرین میں سے کچھ نکل کر سامنے آنے والا ہے کیا؟ اسی دوران ہادیہ چلی آئی تھی۔ اسے یوں ساکت بیٹھے دیکھ کر کہنے لگی تو وہ گہرا سانس لے کے سیدھی ہوئی۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ شاہ صاحب نے ہم دونوں کو آفس میں بلوایا ہے، ہادیہ نے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ کیوں، خیریت؟ وہ تو وہاں جا کر ہی علم ہوگا، ہادیہ نے کہا۔ وہ شاہ صاحب کے آفس میں پہنچی تو وہاں عباس اور سجاد بھی موجود تھے۔ السلام علیکم سر، دونوں نے سلام کیا۔ شاہ صاحب نے سر ہلا کر دونوں کو بیٹھنے کا کہا۔ وہ دونوں ان سے کام پر بات چیت کرنا چاہتے تھے۔ چونکہ دونوں سجاد اور عباس کے اندر کام کرتی تھیں تو ساتھ ساتھ ان دونوں سے بھی ان کے کام اور کارکردگی کے متعلق سوال و جواب کر رہے تھے۔ رابعہ چونکہ شاہ صاحب کے سامنے ایسے سوال و جواب کی پہلی بار بھگت رہی تھی تو کچھ گھبرا رہی تھی، جبکہ ہادیہ پورا اعتماد تھی۔ ابھی وہ سب بات چیت ہی کر رہے تھے کہ کوئی ایک دم دھماکے سے دروازہ کھول کے اندر آیا تھا۔ سبھی چونک کر دروازے کی طرف متوجہ ہوئے۔ عادلہ کو دیکھ کر سبھی چونکے تھے۔ وہ بگڑے ہوئے تیور لیے عباس کو گھور رہی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے کہیں آنے کا؟ شاہ صاحب نے بہت ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ میں آپ سے الجھنے یا بحث کرنے نہیں اور نہ ہی طور طریقے سیکھنے آئی ہوں، مجھے عباس سے بات کرنی ہے۔ شاہ صاحب کے سامنے وہ ہمیشہ دھیمی پڑ جاتی تھی، اب بھی کچھ دھیمے لہجے میں بول۔ عباس، تم عادلہ کو لے کر اپنے روم میں چلے جاؤ۔ شاہ صاحب اس کے رویے سے سمجھ گئے تھے کہ وہ کسی اچھے ارادے سے تو نہیں آئی ہوگی۔ انہوں نے مصلحتاً اس کے رویے کو نظر انداز کرنا چاہا۔ مگر مجھے اس عورت سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ اس سے کہہ دیں کہ یہ یہاں سے چلی جائے۔ مگر میں بات کیے بغیر نہیں جاؤں گی اور بات بھی ادھر ہی کروں گی، وہ نفرت سے کہہ کے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ یہ گھر نہیں ہے ہمارا، آفس ہے، ہم یہاں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ جو بھی بات ہے آپ گھر آ کر یا کہیں باہر بیٹھ کے کریں۔ شاہ صاحب نے اب کے کچھ برہمی سے کہا تو وہ طنزیہ ہنسی۔
کیوں؟ آفس میں بات کرنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کے ایشوز لوگوں کے سامنے نہ آ جائیں، عادلہ نے زہر خون لہجے میں کہا تھا۔ شٹ اپ، تم کیسی گھٹیا عورت ہو، تمہیں اپنی عزت و ذلت کا ذرا بھی پاس نہیں۔ میں صبح سے تمہیں اگنور کر رہا ہوں، تمہاری کالز ریسیو نہیں کر رہا، تو اس بات کا صاف مطلب تھا کہ میں تم جیسی عورت سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تم 1 منٹ میں یہاں سے نہ گئی تو میں گارڈز کو بلوا کر تمہیں دھکے دے کر نکلوا دوں گا۔ عباس اس کے رویے پر ایک دم کرسی گھسیٹ کر غصے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ عباس، شاہ زیب صاحب نے اسے ٹوکا، آپ دونوں جائیں بیٹا۔ انہوں نے رابعہ اور ہادیہ سے کہا تو وہ دونوں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ یہ کہیں نہیں جائیں گی، آخر دنیا کو بھی تو پتہ چلے کہ اصل میں آپ لوگوں کا اصل چہرہ ہے کیا۔ وہ فوراً دونوں کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ عباس نے بہت غصے اور زہر بھرے انداز میں اسے دیکھا۔ تمہارے گھٹیا خاندان سے تو کئی درجے بہتر ہے ہمارا خاندان، اور تم اس سے میری بات نہیں کروا رہی تھی اور مجھے شناخت باور کروا کر سمجھ رہی تھی کہ تم مجھ سے بچ جاؤ گی۔ وہ عباس اور باقی سب کو نظر انداز کیے رابعہ کو دیکھ کر زہر خون لہجے میں کہنے لگی، مجھے عباس صاحب نے کہا تھا کہ وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، رہ گئی شناختی بات تو آپ کا رویہ غلط تھا، میں نے محض جوابی کارروائی کی تھی۔ عادلہ کو اس طرح رابعہ سے بات کرتے دیکھ کر شاہ زیب صاحب نے بہت غصے سے اسے ٹوکا تھا، مگر عادلہ نے توجہ نہ دی۔ تمہیں تو تمہاری اوقات میں اب دکھاتی ہوں، تم ہو کیا میری نظر میں؟ اس شخص کے ساتھ کام کر کے تم سمجھتے ہو کہ تم بہت اعلیٰ اور عرفہ چیز بن گئی ہو، میرے ساتھ زبان چلاتی ہو، مجھے میری شناخت بتاتی ہو۔ عادلہ بہت غصے سے رابعہ کی طرف بڑھی تھی، کچھ بعید نہ تھا کہ وہ اسے نوچ ڈالتی۔ عباس فوراً دونوں کے درمیان آ گیا تھا۔ رابعہ سن سی کھڑی رہ گئی تھی، باقی سب ششدر۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کیوں ڈرامے کر رہی ہو؟ عباس نے بہت تنفر سے اس کا بازو جکڑا تھا۔ تمہارا بھائی ایاز کی ضمانت نہیں ہونے دے رہا، اس کی ضمانت نہ ہوئی تو میں تم لوگوں کو بدنام کر دوں گی۔ وہ غصے سے پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ مس ہادیہ، آپ رابعہ کو لے کر جائیں، سجاد نے کہا تو ہادیہ سن کھڑی رابعہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ روم میں شاہ زیب صاحب اور سجاد کے علاوہ عباس اور عادلہ رہ گئے تھے۔ ہمیں تمہاری خالی کھلی دھمکیاں متاثر نہیں کر سکتی، بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ کس قسم اور کس کماش کا خاندان ہے تمہارا۔ عباس، تم خاموش رہو۔ شاہ زیب صاحب بھی قریب آ کھڑے ہوئے تھے۔ اور عادلہ، ہمیں بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ تم ہمارے خاندان کا حصہ بنی ہو اور ابھی تک اس خاندان کی بہو کے طور پر جانی جاتی۔ میں آج تک سمجھتا رہا کہ عباس کی بھی کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہوگی، مگر اب ایک حتمی فیصلہ ہو جانا ہی بہتر ہے، انہوں نے بہت سرد لہجے میں کہا۔ ایاز جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیوں ہے تم لوگ بے خبر نہیں؟ اس پر بہت سے کیسز ہیں، رہ گئی اس کی ضمانت کی بات تو ہماری عزت اچھالنے کی بجائے عدالت سے رجوع کرو اور اپنے باپ کو کہو مجھ سے بات کرے، اگر وہ مسئلہ سلجھانا چاہتا ہے تو۔ دوسری صورت میں ہم تمہارے اس طرح یوں آ کر بدتمیزی کرنے پر کوئی سنگین کارروائی بھی کر سکتے ہیں، اور تم جانتی ہو کہ ہمیں کوئی روکے گا بھی نہیں، مگر ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم یوں سرعام عورت ذات کی توہین کریں۔ مگر تم یہاں آ کر اس طرح بدتمیزی کرنے سے پہلے شاید بھول گئی تھی کہ تم عورت ذات ہو اور ابھی تک اس خاندان کی بہو کے طور پہ جانی جاتی ہو۔ میں لعنت بھیجتی ہوں اس خاندان پر اور اس رشتے پر، اس نے تنفر سے سر جھٹکا۔ اور آپ لوگوں کی اصلیت کیا ہے ہم لوگ بھی اچھی طرح سمجھ گئے ہیں، اس نے مزید کہا۔ بابا، آپ اس کو یہاں سے نکالیں ورنہ میں گارڈ بلوا لوں گا۔ عباس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود اس فتنہ پرور لڑکی کو اٹھا کر باہر پھینک۔ اب ہم بھی اس رشتے سے متعلق ایک حتمی فیصلہ کرنے پر تیار ہیں، اپنے باپ کو میرے پاس بھیجنا، ہم خاندانی لوگ ہیں، وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ رہ گیا تمہارا بھائی تو اس کا فیصلہ قانون اور عدالت کرے گی، تمہارا باپ ضمانت کروا سکتا ہے تو کروا لے، شاہ زیب صاحب نے واضح الفاظ میں کہا۔ چند پل کو عادلہ بالکل لاجواب ہو گئی تھی۔ اس رشتے سے گلو خلاصی میرے لیے عین مسرت کا کام ہوگا، عدالت کی طرف سے نوٹس مل جائے گا آپ کو، میں بھی اب اس رشتے کو مزید برداشت نہیں کروں گی۔ بابا صاحب کو جواب دیتے تمسکرانہ نظروں سے عباس کو دیکھے کہا، کورٹ کچہری کی دھمکیاں ان کو دو جو ان سے ناواقف ہوں۔ عباس نے زہریلے لہجے میں کہا تو وہ اس کی طرف پلٹی۔ میرا خیال ہے اب تم چلی جاؤ، ہم نے تمہاری بہت سی باتیں سنی تو یہ ہمارا ظرف تھا، اس سے زیادہ ہم کچھ بھی سننا پسند نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ عباس سے کچھ کہتی، شاہ زیب صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے جانے کو کہا۔ اگر میں نہ جاؤں تو، اس نے چیلنجنگ انداز میں کہا، تو پھر مجھے عباس کی بات پر عمل کرنا ہوگا اور گارڈز کو بلوانا ہوگا۔ بہرحال ہم عورت کی عزت کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ تم عزت کے ساتھ یہاں سے رخصت ہونے کو ترجیح دوگی، بصورت دیگر ہم بھول جائیں گے کہ ہمارا آپس میں کبھی رشتہ بھی تھا۔ شاہ زیب صاحب کا انداز سرد ہو گیا تھا۔ عادلہ نے چند پل بغور انہیں دیکھا، پھر نفرت سے سر جھٹکتے وہاں سے نکل گئی تھی۔ شاہ زیب صاحب نے گھنٹی بجا کر پی این کو بلایا۔ بلا اجازت یہ خاتون اندر کیوں آئی تھیں؟ جبکہ تمہیں علم تھا کہ یہاں میں میٹنگ میں بزی ہوں۔ ان کا انداز سخت تھا۔ سر، وہ عباس صاحب کی بیگم ہے، میں بھلا ان کو کیسے روک سکتا تھا؟ شاہ زیب صاحب نے اسے وہ پہلے اوپر گئی تھیں اور پھر عباس صاحب کو نہ پا کر ادھر آئی تھیں۔ مجھ سے پوچھا تھا کہ عباس صاحب اندر ہیں تو میں نے ہاں کہہ دیا، پھر میں نے بتایا بھی کہ اندر میٹنگ ہو رہی ہے، مگر وہ مجھے نظر انداز کیے اندر چلی آئیں۔ ملازم وضاحتیں دے رہا تھا۔ اوکے، آئندہ کوئی بھی آئے، بھلے ہمارا فیملی ممبر ہی کیوں نہ، تم نے اندر نہیں آنے دینا، پہلے اطلاع کرنی ہے۔ جی سر۔ شاہ زیب صاحب کی ہدایت پر وہ سر ہلاتا چلا گیا تھا۔ عادلہ نے رابعہ کے ساتھ کیوں مس بہیو کیا ہے؟ انہوں نے اب عباس سے پوچھا۔
مجھے نہیں علم، کچھ دیر قبل آفس کے نمبر پر عادلہ کی کال آئی تھی، رابعہ نے مجھے بتایا تو میں نے بات کرنے سے منع کر دیا، اس کے بعد کا مجھے علم نہیں۔ بہرحال رابعہ کے ساتھ عادلہ کا رویہ بہت غلط تھا۔ عادلہ اور اس کی فیملی دن بدن اونچی حرکتوں پر اترتی آ رہی ہے، تم رابعہ کو بلوا کر معذرت کر لینا، بہرحال اس کے ساتھ ہماری وجہ سے زیادتی ہوئی ہے۔ بابا نے کہا تو عباس نے سر ہلا دیا، باقی معاملات پر میں وکیل سے بات کر لوں گا، اور عادلہ کے والد سے بھی۔ اب عادلہ کا دوبارہ ہماری فیملی میں شامل ہونا ناممکن ہو گیا ہے، اب اس معاملے کا حل ہو جانا ہی بہتر ہے۔ شاہ زیب صاحب نے کہا تو اس نے ایک پرسکون سانس خارج کی۔ بہرحال وہ خود بھی اب جلد از جلد اس معاملے کو حل کرنا چاہتا تھا۔ اپنے کیبن میں آ کر وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو دی تھی۔ چھوڑو یار، تمہیں عادلہ کی سائیکی کا پتہ تو ہے نا، جو ایک بار اس کی نظر میں آ جائے وہ اس کے ساتھ ایسا ہی رویہ اختیار کرتی ہے، اس کی عادت بن گئی ہے ہر کسی کو اس طرح ڈیل کرنے کی۔ تم نے دیکھا نہیں کہ کیسے سارے لوگوں کے ساتھ بھی بدتمیزی کر رہی تھی؟ ہادیہ اسے سمجھا رہی تھی، اسے ٹیشو کے ساتھ چہرہ صاف کیا۔ بہرحال میرا اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے ایسے مس بہیو کرتی، میں تو سرے سے اسے جانتی تک نہیں ہوں، کل ہوٹل میں بھی وہ اتنی بدتمیزی کر گئی اور اب ادھر بھی۔ اچھا دفع کرو نا، وہ مینٹل ہے، ایسی ہی ہے، تم کیوں پرواہ کرتی ہو؟ عادلہ نے جھنجھلا کر کہا اور پھر اس کو کچھ دیر تک سمجھاتی رہی، تبھی انٹرکام باز اٹھا تھا۔ ہادیہ قریب تھی، اس نے اٹھا لیا۔ جی سر۔ یس سر۔ ہادیہ نے انٹرکام رکھا تو اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سر عباس تمہیں اپنے آفس میں بلا رہے ہیں، کیوں؟ وہ سیدھی ہو گئی۔ پتہ نہیں، وہ اپنے آفس میں آ چکے ہیں، تم جاؤ، میں بھی اپنے کیبن میں جاؤں گی اب، پھر بات کریں گے، وہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ وہ شش و پنج میں پڑ گئی تھی کہ اب کیا کرے۔ عباس صاحب سے تو وہ خود بھی خائف رہتی تھی۔ وہ چہرہ صاف کرتے، اپنے آپ کو نارمل کرتے ان کے آفس کی طرف چلی آئی تھی۔ دروازے پر نوک کرتے وہ اجازت ملنے پر اندر چلی آئی۔ آئیں مس رابعہ، بیٹھیں۔ انہوں نے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گئی۔ عباس نے اسے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر ٹھٹک گیا۔ رابعہ کی آنکھوں کی سرخی واضح تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ عباس نے نرمی سے پوچھا۔ جی سر، وہ اپنے آپ کو کمپوز کر چکی تھی سو مطمئن انداز میں کہا۔ عادلہ کی جب کال آئی تھی تو اس نے آپ سے کیا کہا تھا؟ وہ آپ سے بات کرنا چاہتی تھیں۔ اور اس کے بعد؟ عباس نے اسے بغور دیکھا۔ وہ مجھ پر آپ سے بات نہ کروانے پر خفا ہو رہی تھیں۔ مس بہیو بھی کیا، مجھے بھی غصہ آ گیا، مگر ان کا رویہ زیادہ قابل مذمت تھا۔ اس دن جب وہ آپ کے آفس میں آئی تھیں تو میں وہاں موجود تھی، میرے سامنے وہ سارا واقعہ پیش آیا تھا، ان کو میں اچھی طرح یاد رہ گئی تھی۔ اس بات کو لے کر وہ میرے ساتھ جتنا بھی مس بہیو کر لیں ان کے نزدیک کم ہے۔ عباس نے گہرا سانس لیا۔ حیرت ہے، اس بات کو لے کر اس طرح کا رویہ رکھا اس نے؟ ان کی اندرونی چپکلش کی وجہ سے وہ لڑکی متاثر ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری، ہماری وجہ سے آپ کو یہ سب برداشت کرنا پڑا، عباس کہہ رہا تھا۔ رابعہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ پہلے دن والی چپکلش کے بعد اس کے دل میں سر عباس کے متعلق بھی کوئی اچھی فیلنگز نہ، مگر اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ عباس اس بات پر ایکسکیوز کرے گا جس میں اس کا قطعی قصور نہ تھا۔ نہیں سر، آپ کیوں معذرت کر رہے ہیں؟ اس سارے قصے میں بھلا آپ کا کیا قصور؟ اس نے دل میں موجود تمام بدگمانیاں مٹا کر کہا۔ مگر ہماری وجہ سے آپ پریشان ہوئی ہیں اور میرا خیال ہے کہ آپ روئی بھی ہیں، عباس نے اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا تو وہ چونکی۔ اسے پہلی بار اس مرتبے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ میں جاؤں سر؟ وہ اپنی ہی کیفیت پر گھبرا کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جی ضرور، مگر ایک بات سن لیں، اب کوئی بھی کال آئے آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، ڈائریکٹ مجھے ملا دیں، میں خود دیکھ لوں گا۔ عباس کی بات پر اس نے فوراً سر ہلا دیا۔ وہ عباس صاحب کے آفس سے نکلی تو اس کا ذہن پرسکون تھا۔ وہ اپنے کیبن میں آ کر ہر بات کو ذہن سے جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ نواز ماموں کی دوریا آ رہی ہے۔ وہ گھر آئی تو بھابھی نے اسے یہ خبر سنائی۔ اچھا، کب؟ وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ کل رات 8 بجے کی فلائٹ ہے، لائبہ بھابھی نے بتایا۔ اور کون کون آ رہا ہے؟ اس نے آفاق کو گود میں لیتے ہوئے پوچھا۔ فی الحال وہ اکیلی ہی آ رہی ہے، نواز ماموں کا فون آیا تھا کہ وہ دوریا کی شادی پاکستان میں ہی کرنے کی خواہش مند ہیں، اس لیے وہ دوریا کو بھجوا رہے ہیں کہ ہم یہاں خاندان میں رشتہ دیکھیں، اگر خاندان میں ممکن نہیں تو پھر اپنی برادری میں کوئی لڑکا دیکھیں جو ہمارے معیار اور سلجھے ہوئے خاندان کا ہو۔ اچھی بات ہے، دوریا پہلے ہی کافی پیاری اور خوبصورت ہے، اسے بھلا کیا کمی ہے؟ ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ موجود ہوگا، اور سب سے بڑھ کر کینیڈین نیشنلٹی ہولڈر ہے۔ شہوار نے ہنس کر کہا تو بھابھی بھی ہنس دی۔ مگر میں دوریا کی آمد سے کچھ اتنی خوش نہیں ہوں، بھابھی نے منہ بنا کر کہا تو وہ چونکی۔ وہ کیوں بھلا؟ وہ کسی بھی طرح عادلہ بھابھی کے مزاج سے کم نہیں ہے، دیکھا نہیں تھا لاسٹ ٹائم وہ عباس بھائی کی شادی پہ آئی تھی، ہر کسی پہ روب جما رہی، حکم جمانا اور اپنے سامنے باقی سب کو حقیر سمجھنا جیسے وہ کسی ملک کی مہارانی ہو۔ بھابھی نے اس قدر جلے بھنے انداز میں کہا کہ شہوار بے اختیار کھلکھلا کر ہنس۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ ناز و نوم میں پلی بڑھی ہے تو کچھ نخرے زیادہ ہیں، ویسے کافی پیاری ہے۔ شہوار نے اس کا دفاع کرنا چاہا۔ خوبصورتی کو چاٹنا ہے ہم نے جب بات کرنے کا سلیقہ۔ تم شاید بھول گئی ہو کہ لاسٹ ٹائم جب وہ محترمہ آئی تھی تو اس کے بے وقت فرمودات کا سب سے زیادہ نشانہ تم ہی بنی تھی، بھابھی نے کہا تو وہ دھیرے سے ہنس دی۔ اسے وہ سب اچھی طرح یاد تھا، تب اسے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا، اس نے خود کو اس خاندان کا فرد کبھی نہیں سمجھا تھا، تو دوریا کے رویوں کو ہمیشہ ہنس کر ٹال گئی تھی کہ وہ صرف ایک ماہ کے لیے آئی تھی،
مگر اس کے بعد عادلہ بھابھی کا رویہ اسے ہمیشہ احساس کمتری میں دھکیل دیتا تھا۔ عادلہ بھابھی کے ساتھ اس کا مستقل ساتھ تھا، سو ان کا رویہ اس کے دل و دماغ پر حاوی ہوتا گیا تھا۔ اور اب اس نے سر جھٹکا۔ ماں جی کدھر ہیں؟ وہ کچھ دیر قبل کالج سے آئی تھی، شاہ زیب صاحب نے اسے خود پک کیا تھا اور باہر سے ہی چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے۔ ماں جی ڈرائیور کو لے کر زاہد بھائی کے یہاں گئی ہیں، اسی لیے تو ڈرائیور کی بجائے ماموں تمہیں خود لینے گئے تھے، بھابھی کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چینج کر لو، میں رخشندہ کو کہتی ہوں تمہارے لیے کھانا نکال دے، بھابھی نے کہا تو اس نے ٹوک دیا۔ ابھی نہیں، کینٹین سے کھا لیا تھا، اب نماز پڑھ کے لیٹوں گی۔ اور آج انا بھی نہیں آئی تھی، ان کے گھر میں شادی ہے تو میرا خیال ہے آج سے وہ چھٹیوں پہ ہے۔ وہ بھی اپنا بیگ اور کتابیں لے کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کالج سے آنے کے بعد وہ سیدھی بھابھی کے پاس ہی آ بیٹھی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، سنو، مصطفیٰ گھر پر ہے، 2 بجے گھر آ گیا تھا وہ، 2-3 دن مسلسل بزی رہا ہے، آج اس کی طبیعت کچھ خراب تھی، وہ جلدی آ گیا تھا۔ شام میں اسے پھر کہیں جانا تھا، کہہ رہا تھا کہ 4 بجے اسے اٹھا دیں، اس وقت 4 بج رہے ہیں، تم جاتے جاتے اسے بھی جگا دینا، اس نے لنچ بھی کرنا ہے ابھی، بھابھی نے کہا تو وہ ٹھٹک گئی۔ وہ گھر پہ ہیں؟ اپنے کمرے میں ہے، تم جگا دو ذرا۔ شہوار کے تاثرات ایک دم سنجیدہ ہو گئے۔ اسے صبح ہونے والی مصطفیٰ کے ساتھ تلخ کلامی ایک دم شدت سے یاد آنے لگی تھی۔ آپ رخشندہ کو بھیج دیں، وہ اٹھا دے گی۔ شہوار، بری بات ہے یار، اب اس سے تمہارا بہت گہرا تعلق ہے، آخر کب تک کس طرح خفا رہوگی؟ صبح ماموں بھی مصطفیٰ پہ ہی خفا ہو رہے تھے۔ اگر تم دونوں میں آپس میں کوئی بات ہوئی ہے تو خفا ہونے کی بجائے مل بیٹھ کے مسئلہ حل کر لو، سمجھدار ہو، اس طرح سب گھر والوں کے سامنے بات آئے گی تو بعد میں تم دونوں کو خود ہی شرمندگی ہوگی۔ بھابھی نے لسانیت سے کہا تو وہ لب دانتوں تلے دبا گئی۔ جاؤ پلیز خود جا کر اٹھاؤ اسے، میں رخشندہ کو کھانا لگانے کا کہتی ہوں، اس نے ابھی لنچ بھی کرنا ہے، آتے ہی کمرے میں گھس گیا تھا۔ بھابھی نے کہا تو وہ محض ساری لا کر پلٹ آئی، پہلے اپنے کمرے میں آ کر بیگ اور بکس بستر پر رکھیں اور پھر باہر نکل آئی۔ اس کا ارادہ محض دروازہ بجا کر پلٹ آنے کا تھا۔ اس نے بھی دروازے پر ہاتھ رکھا تھا کہ ایک دم دروازہ مکمل طور پر کھل گیا۔ وہ ٹھٹک کر پیچھے ہٹی، اپنی رو میں کف کے بٹن بند کرتا مصطفیٰ اسے دیکھ کر رک گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم حیرانی نے ڈیرا جمایا اور پھر اگلے ہی پل اس نے شہوار کو دیکھ کے دروازہ بند کر دیا تھا۔ شہوار حیرت سے بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ عادلہ بھائی، اس کے اندر بھی شدید اشتعال کی لہر اٹھی تھی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے زور سے دروازہ پیٹ ڈالا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس کی توقع کے عین مطابق رد عمل ہوا تھا۔ مصطفیٰ نے دروازہ کھول کے اسے گھورا۔ بھابھی کھانے پہ بلا رہی ہیں، اس نے بھی غصے سے کہا۔ یہ کام رخشندہ بھی بہتر طور پہ کر سکتی تھی، خواہ آپ نے آنے کی زحمت اٹھائی۔ مصطفیٰ نے استہزائیہ کہا تو شہوار بھگ سے اٹھ گئی، یعنی وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کر ادھر آئی ہے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا آپ کے درشن کرنے کا، بھابھی نے کہا تو ادھر آئی ہوں بلاوا لے کر۔ اچھا، مصطفیٰ کا انداز استہزائیہ تھا، وہ جل بھن گئی۔ دماغ خراب تھا میرا، جو دل نہ چاہنے کے باوجود محض بھابھی کے کہنے پر ادھر آ گئی تھی۔ وہ خود کو کوستی پلٹی، اب آنے کی زحمت کر ہی لیا تو ایک کام تو کرتی جائیں۔ وہ ٹھٹک گئی، پلٹ کر مصطفیٰ کو دیکھا، وہ سنجیدہ تھا۔ کیسا کام؟ وہ وہیں کھڑی رہی۔ محترمہ، کام خود چل کر باہر نہیں آئے گا، آپ کو اندر آنے کی زحمت کرنی ہوگی۔ شہوار نے اسے گھورا اور بغیر کچھ کہے اس کے قریب سے گزرتے اندر آ گئی۔ مصطفیٰ بھی اندر آ گیا۔ شہوار کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جبکہ مصطفیٰ آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ شہوار نے دیکھا بستر پر کپڑوں کا ایک ڈھیر بکھرا پڑا تھا، یوں جیسے ساری الماری بستر پر الٹ دی گئی ہو۔ ان کپڑوں کو طے کر کے الماری میں سیٹ کر دیں، ماں جی سے 2-3 بار کہہ، مگر ماں جی تو پتہ نہیں کن کاموں میں بزی ہیں۔ وہ برش لے کر بال بناتے کہہ رہا تھا۔ شہوار نے گہرا سانس لیا۔ مصطفیٰ اپنے روم کے معاملے میں کافی کانشیس، اس کا کمرہ ماں جی یا بھابھی اپنی نگرانی میں صاف کرواتی تھیں۔ مصطفیٰ کی غیر موجودگی میں کسی ملازم کو بھی اس کے روم میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ اس طرف میری آفس فائلز ہیں، ان کو نہیں چھیڑنا، اسی وجہ سے میں کسی ملازم کو نہیں کہہ رہا تھا۔ برش واپس ٹیبل پر رکھتے وہ شہوار کی طرف پلٹا جو کپڑوں کے اس ڈھیر کو دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت اس نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ نہیں، جب بھی آپ کو سہولت ہو بھلے اپنی نگرانی میں کسی ملازمہ سے کروا لیں۔ اوکے، شام تک کر لوں گی۔ مصطفیٰ بیڈ کی سائڈ پر رکھے اپنے موبائل اور والیٹ کو اٹھانے کے جھکا تو پاس ہی پڑے دوسرے موبائل کو دیکھ کر رک گیا۔ اس نے سر اٹھا کر شہوار کو دیکھا، وہ اطراف میں کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ مصطفیٰ نے تینوں چیزیں اٹھا لیں۔ کالج سے واپسی کس طرح ہوئی؟ اس کے قریب آ کر سنجیدگی سے پوچھا تو شہوار نے کمرے کا جائزہ لینا ترک کرتے مفکی سے اسے دیکھا۔ آپ سے مطلب؟ اسے ابھی تک مصطفیٰ کا صبح والا رویہ نہیں بھولا تھا، ایک دم تلخی سے بولی۔ میں اس طرح کی ٹون برداشت نہیں کرتا، جو پوچھا ہے وہ بتائیں۔ مصطفیٰ کا انداز بھی ایک دم تلخ ہو گیا تھا۔ شہوار نے بہت برہمی سے اسے دیکھا۔ انکل کو فون کر کے بلوایا تھا میں نے، اسے مجبوراً بتانا پڑا۔ موبائل تو تھا نہیں، کال کہاں سے کی؟ دوست کے نمبر سے۔ مصطفیٰ نے چند پل اسے گھورا۔ انا کی پاسداری اچھی چیز ہوتی ہے، مگر ہر وقت جھوٹی انا کا پرچم بلند کیے کسی اور کو تو نہیں مگر ہماری اپنی ذات کو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ یہ لیں موبائل، اس کو یوز کریں، اس میں ہم نے لوکیشن ٹریس کی ہوئی ہے۔ ایاز کی ضمانت ابھی تک ہم نے نہیں ہونے دی، مگر آنے والے دنوں میں ہم بہت دیر تک اس معاملے کو نہیں رکوا سکتے۔ اس کا کیس چل رہا ہے، ایسے میں وہ کسی بھی وقت باہر آ سکتا ہے۔ اس کے باپ سے بھی مجھے کوئی اچھی امید نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت کوئی بھی اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کر سکتا۔ اب جبکہ ان لوگوں کو علم بھی ہو چکا ہے کہ ہم نے ایاز کو کیوں اریسٹ کیا۔ یہ موبائل پاس رکھیں، کالج ٹائمنگ میں اس کا آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے،
اس طرح ہمیں بھی سہولت رہے گی اور آپ کو بھی۔ کچھ سمجھ میں آئی میری بات کہ نہیں؟ ہاتھ میں پکڑا دوسرا موبائل اس کی طرف بڑھاتے مصطفیٰ نے کہا تو وہ خاموشی سے دیکھے گئی۔ شہوار، میں قطعی لوز ٹیمپرامنٹ کا مالک نہیں ہوں، مگر آپ کا یہ رویہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں کچھ سخت کہوں۔ اس نے اس کی چپ پر جھنجھلا کر کہا، آپ کو مجھ سے یا میری سیفٹی سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ میں جو ہوں جیسی ہوں ٹھیک ہوں۔ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچے گا تو آپ کا کیا جائے گا؟ شہوار کا وہی انداز تھا۔ مصطفیٰ نے بہت غصے سے اسے دیکھا۔ اتنی نان سینس اور کم فہم ہستی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ دس از ٹو مچ۔ وہ جھنجھلایا۔ آپ محترمہ شاید بھول رہی ہیں کہ میرا اور آپ کا بہت گہرا رشتہ بن چکا ہے اب۔ ہاں، بدقسمتی سے۔ اس کی وہی ٹون تھی۔ شہوار، مصطفیٰ نے ڈپٹ کر کہا، اس کو پکڑیں اور استعمال کریں، ورنہ آپ جانتی ہیں کہ میں کس حد تک جا سکتا ہوں۔ بہرحال آپ مقابل کو خود مجبور کر رہی ہیں کہ وہ سخت اقدامات کرنے پر مجبور ہو جائے۔ مصطفیٰ نے الجھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس پر موبائل رکھتے غصے سے کہا، آپ؟ شہوار نے کچھ کہنا چاہا کہ مصطفیٰ نے ایک انگلی اٹھا کر اسے روک دیا۔ بس، اب ایک لفظ بھی نہیں۔ آپ میری شرافت اور نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیں۔ میرے پاس اس وقت بالکل بھی وقت نہیں ہے، ورنہ میں جس طرح آپ اس وقت میرے پاس میرے کمرے میں موجود ہیں تو بہت اپنے رشتے کی نوعیت سمجھاتے آپ کی برین واشنگ کر سکتا ہوں۔ مصطفیٰ نے ایک دم اس کا بازو پکڑ کر قریب کرتے ہوئے کہا تو وہ سر پٹا کر فوراً پیچھے ہوئی۔ مصطفیٰ کی ذرا سی حرکت سے شہوار کے چہرے پر شرم و حیا کی سرخی ایک دم بڑھی تھی۔ مصطفیٰ سے بازو کھینچ کر بھی چھڑا لیا تھا۔ وہ ایک دم رخ بدل گئی۔ مصطفیٰ کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں اب کل رات میں واپس آؤں گا۔ ماں جی آئیں تو بتا دیجیے گا۔ شہوار اپنے منتشر ہو جانے والے اعصاب کو بمشکل سنبھال پا رہی تھی۔ اوکے، کل بابا کے ساتھ ہی کالج جائیے گا۔ ان کو میں کہہ دوں گا اور خود سے قطعی نہیں آنا، بابا ہی پک کر لیں گے۔ وہ شہوار کو ہدایات دے رہا تھا۔ شہوار نے اسے دیکھا، ٹپ ٹاپ طریقے سے تیار تھا۔ صبح کے بعد اب اس کا رویہ مکمل طور پر چینج تھا۔ نہ جانے کہاں جانے کی تیاری تھی۔ شہوار کے دیکھنے پر مصطفیٰ نے بھی اس کو دیکھا تو وہ فوراً نگاہیں پھیر گئی۔ اللہ حافظ، وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ شہوار نے خالی نظروں سے ہلتے دروازے کو دیکھا اور پھر بے بسی کے احساس سے مغلوب ہوتے بستر کے کنارے پر ہی بیٹھ گئی۔ سوگنا چائے تیار کر کے سب کو دے دے گی، تم ذرا میری بات سن لو۔ کل کی طرح 8 بجے کے بعد پھر ڈھولک کا پروگرام تھا۔ سوگنا ارد گرد کی خواتین کو بلا لائی تھی۔ وہ چائے تیار کرنے کچن میں آئی تھی جب ماما نے آ کر کہا، خیریت؟ ہاں خیریت ہے، تم ذرا میرے ساتھ آؤ، ماما نے کہا تو وہ چائے والا برتن سوگنا کو تھما کر ان کے ساتھ ہی ان کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی تھی۔ ماما اپنے بستر پہ بیٹھیں تو وہ بھی ساتھ ہی ٹک گئی۔ انا کو دوپہر والی روشی کی کہی گئی باتیں یاد آنے لگیں۔ تمہارے لیے قدسیہ نے اپنے بیٹے جنید کا پروپوزل دیا ہے، ماما نے بتایا تو وہ خاموش رہی۔ اگر وہ بے خبر ہوتی تو اس وقت چونکتی، مگر اب خاموشی تھی۔ جنید ایک اچھا اور پیارا لڑکا ہے، مگر اس کے علاوہ ایک اور پروپوزل بھی ہے تمہارے لیے۔ ماما نے اسے دیکھا۔ ولید کے لیے ضیاء بھائی کہہ رہے تھے، ماما نے بتایا تو وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ ہم سب تو بہت خوش ہیں، جنید اچھا لڑکا ہے، مگر ولید اپنا بچہ ہے۔ تمہارے پاپا احسن اور ہم سب کی مرضی ولید کی طرف ہے۔ اب تم بتاؤ، تم کیا کہتی ہو؟ ماما نے لگے ہاتھوں اپنے دل کی بات بھی کہہ دی تھی۔ انا نے گہرا سانس خارج کیا۔ اور ولید کیا کہتا ہے، یہ کسی نے پوچھا ہے؟ انا نے لب کشائی کی تو کسی کام سے پھپھو کے کمرے کی طرف داخل ہوتا ولید دروازے پہ ہی رک گیا تھا۔ بھائی صاحب نے ولید سے پوچھ کر ہی ہاں کی ہوگی، بلکہ رشتہ مانگا ہوگا، ماما نے رسانیت سے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ ولید کسی اور کو پسند کرتا ہو، انا نے مزید کہا۔ ولید خاموشی سے وہیں کھڑا رہا۔ اس کے متعلق بات ہو رہی تھی، وہ مزید سننا چاہتا تھا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو بھائی صاحب کبھی رشتہ نہ مانگ، مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دیں، اس نے کہا تو ماما نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ان کے خیال میں تو انا کو فوراً سے پیشتر ہاں کر دینی چاہیے تھی۔ انا کو اگر وہ بہت گہرائی سے نہیں جانتی تھیں، مگر بظاہر انہیں جو نظر آ رہا تھا وہ اس سے یہی اندازہ لگا پائی تھیں کہ انا ولید سے متاثر ضرور ہے، وہ اس کی ہر بات مانتی بھی ہے۔ تو پھر اب ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ سوچنے کے لیے وقت مانگ رہی تھی؟ مگر ہمارا ارادہ تو کل شام تمہاری اور ولید کی انگیجمنٹ کرنے کا تھا۔ کل شام احسن اور روشی کی رسم تھی تو ہم نے بھی بھائی صاحب سے طے کر لیا کہ لوگوں کے سامنے بتا دیں تاکہ پھر کوئی رشتہ نہ مانگے۔ کیا؟ انا کے لیے یہ ایک نئی اطلاع تھی۔ وہ چونک کر ماما کو دیکھنے لگی۔ آپ نے کم از کم مجھ سے پوچھا تو ہوتا۔ انا کے رویے پر ماما نے ٹوکا تو وہ لب دانتوں تلے دبا گئی۔ تمہارا ولید کی طرف جھکاؤ محسوس کر کے ہی میں نے اور باقی لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، مگر مجھ سے پوچھا تو ہوتا، بتایا تو ہوتا کم از کم، اس نے خفکی سے کہا تو ماما پریشان ہو گئیں۔ کیا بات ہے نا بیٹا، کیوں پریشان کر رہی ہو؟ ہوا کیا ہے؟ کیا ولید نے کچھ کہا ہے؟ نہیں ماما، یہ اس قدر اچانک فیصلہ کیوں کیا؟ اس طرح حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھا تو ہوتا، کل کا دن تک طے کر لیا اور مجھے اب بتایا جا رہا ہے۔ انا، ماما نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ تم مجھے صاف صاف بتاؤ کیا بات ہے، کیا تمہیں ولید پسند نہیں ہے؟ ماما نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ ولید اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، مگر میں ابھی اس فیصلے کے لیے راضی نہیں ہوں، اس نے آہستگی سے کہا۔ کیوں؟ کیا برائی ہے؟ ماما جو اپنے فیصلے پر بہت مطمئن تھیں ایک دم پریشان ہو کر الجھ گئیں کہ ولید سے انا کا رشتہ طے ہونا ان کی دلی خواہش تھی۔ برائی کوئی نہیں، ابھی میں سنجیدگی کے ساتھ صرف اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں، اس نے ٹالنا چاہا۔ تو ہم کون سا ابھی تمہاری رخصتی کر رہے ہیں،
اور ولید کون سا دور رہتا ہے، ایک گھر کی ہی تو بات ہے، تم ہماری نگاہوں کے سامنے رہو گی، میرے دل کو بھی تسلی رہے گی۔ ویسے بھی میں نے قدسیہ کو بھی کہہ دیا ہے کہ ہمارا ارادہ آپس میں ہی تمہاری شادی کرنے کا ہے، اور اس کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہم کل تمہاری اور ولید کی منگنی کرنے والے ہیں۔ آپ قدسیہ آنٹی کو تو صاف انکار کر دیں، فی الحال میرا کہیں بھی کوئی موڈ نہیں ہے، انا نے صاف کہا تو ماما نے اسے دیکھ کے گہرا سانس لیا۔ ولید جو ابھی تک دروازے پہ ہی کھڑا تھا، اسے اندر آنا مناسب نہ لگا تو وہیں سے واپس جانے کے لیے پلٹا، مگر پھپھو کے اگلے الفاظ پر رک گیا۔ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو کیا؟ نہیں ماما، ایسی کوئی بات نہیں، اگر ایسی بات ہوتی تو میں صاف اور واضح الفاظ میں آپ سے کہتی، بس ابھی موڈ نہیں۔ جہاں تک میرا دماغ کام کرتا ہے، تمہاری اور ولید کی آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور بھائی صاحب کا بھی یہی خیال تھا کہ تم شاید ولید کو پسند بھی کرتی ہو۔ اف، انا کے چہرے پر سرخی سمٹ آئی۔ ایک تو ساری دنیا اس کی پسندیدگی سے باخبر تھی، اور جسے سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا اس کے جذبات و احساسات کا اسے کوئی اندازہ ہی نہیں تھا۔ اس نے لب بھینچ لیے۔ کیا ایسا نہیں؟ ماما نے پوچھا تو وہ ان کی گود میں سر رکھ کے سسک اٹھی۔ انا، کیا بات ہے بیٹا، کیا پریشانی ہے؟ وہ بغیر کچھ بولے بس روتی رہی۔ ولید خاموشی سے وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ انا، میں پریشان ہو رہی ہوں بیٹا، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ ماما نے کہا تو انا کو ایک دم احساس ہوا کہ وہ کچھ غلط کر رہی ہے۔ کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا پرابلم ہے؟ ماما نے پوچھا تو اس نے ہاتھ سے چہرہ صاف کرتے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ بس ویسے ہی، دل گھبرا رہا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ کیوں گھبرا رہا تھا؟ ماما نے بغور اسے دیکھا۔ لاڈلی چہیتی بیٹی تھی، منہ سے نکالی گئی اس کی ہر خواہش پوری کی گئی تھی، بن کہے اسے سب کچھ دلایا تھا، ناز و نوم سے پالا تھا۔ اب اس کے آنسو کیسے برداشت کیے جائیں؟ ان کا دل کسی نے گویا مٹھی میں لے لیا تھا۔ اس کی جذباتیت ان کے دل و دماغ میں گویا آگ لگا گئی تھی۔ بغیر کسی وجہ کے کبھی دل نہیں گھبراتا، انہوں نے کہا تو وہ سر جھکا گئی۔ انہوں نے اسے چند منٹ دیکھا، مگر وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ تمہیں اگر ولید سے رشتہ قبول نہیں تو بتا دو، صاف کہہ دو، میں بھائی صاحب سے معاوضت کر لوں گی۔ اگر کوئی اور بھی پسند ہے تو مجھے بتاؤ، تمہاری خواہش اور خوشی سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کچھ بھی اہم نہیں۔ نہیں ماما، ایسی کوئی بات نہیں، میری لائف میں کوئی بھی نہیں ہے، بس میں ابھی یہ سب کچھ نہیں چاہتی۔ اپنی جذباتیت کی وجہ سے وہ ماما کے سامنے شرمندہ سی ہو رہی۔ ماما نے ایک گہرا اطمینان بھرا سانس لیا۔ دیکھو بیٹا، ولید ایک سمجھدار اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، پھر وہ اپنا بچہ ہے، اس کے متعلق ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، نہ ہی تمہاری ایجوکیشن متاثر ہوگی۔ پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم ہمیشہ ہماری نظروں کے سامنے ہمارے پاس رہو گی۔ ماما نے کہا تو وہ خاموش۔ ولید کا حصول تو اس کی بھی سب سے بڑی خواہش تھی، مگر اب اس کا دل پھر دکھنے لگا۔ سب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا رجحان ولید کی طرف ہے، اور ولید، اس کے اعصاب پھر بکھرنے لگے۔ تم اچھی طرح سوچ لو، کل تک کے لیے وقت ہے تمہارے پاس۔ مجھے یقین ہے کہ ولید تمہارے لیے بہت مناسب رہے گا۔ اگر تمہاری کہیں اور مرضی ہوتی یا ذہن کسی اور طرف ہوتا تو ہم سوچتے بھی، مگر اس طرح محض دل نہیں مان رہا جیسی بات کو بنیاد بنا کر اس رشتے کو چھوڑ دینا حماقت ہے۔ تم خود کو سمجھاؤ اور سوچ لو، زبردستی نہیں، مگر یہ جان لو کہ ولید ہم سب کی شدید خواہش ہے۔ ماما نے محبت سے پیشانی چومتے کہا تو وہ خاموشی سے سر جھکا گئی تھی۔ روشی ولید کے روم کے پاس سے گزری تو رک گئی۔ دروازہ کھلا تھا اور ولید کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ بھائی، اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر پکارا تو ولید نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آؤ روشی، اس نے مسکرا کر کہا۔ کیا بات ہے، آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ ابھی پروگرام ختم ہوا تھا، سبھی لوگ واپس گئے تھے تو وہ بھی اٹھ کر اپنے والے حصے میں آ گئی تھی، مگر اب ولید کو یوں کھڑے دیکھ کر رک گئی تھی۔ ہو گیا تم لوگوں کا پروگرام ختم؟ مجھے لگا آپ سو گئے ہوں گے، وہ اندر آ گئی تھی۔ ہاں، احسن اور انکل کے پاس تھا، ابھی اٹھ کر آئے ہوں، ولید نے بتایا تو روشی نے سر ہلا دیا۔ اچھا، تمہارا کیا پروگرام ہے کل کے لیے؟ میرا کیا ہے، جیسا سب کہیں گے وہی ہوگا۔ وہ ولید کے بستر پہ ٹک گئی تھی، سادہ گلابی لباس میں وہ دمک رہی تھی۔ ولید نے بہت پیار سے اسے دیکھا۔ اور باقی لوگوں کا کیا پروگرام ہے؟ اس نے سرسری سا پوچھا۔ کیوں، باقی لوگوں نے نہیں بتایا آپ کو؟ ولید بھی پاس آ بیٹھا، مسکرا دیا۔ تمہیں علم تو ہے کہ احسن کی غیر موجودگی میں اب سب کچھ میں ہی دیکھ رہا ہوں، شادی وغیرہ کے معاملات کا مجھے زیادہ علم نہیں۔ کل کا فنکشن گھر میں ہی کریں گے، باقی سبھی فنکشنز کے لیے ہوٹل میں ریسیپشن ہوگا۔ ولید نے سر ہلا دیا۔ اور انا کے حوالے سے بابا نے یا پپو نے تم سے کوئی بات کی؟ ولید نے براہ راست پوچھا تو روشی مسکرا دی۔ اچھا، اس حوالے سے کل کے فنکشن کے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ ولید خاموش رہا۔ روشی ہنس دی۔ سبھی کا ارادہ کل کے فنکشن میں آپ دونوں کی منگنی کا اعلان کرنے کا ہے۔ میں جانتا ہوں، بابا بتا چکے ہیں، مگر تم یہ بتاؤ، انا کی کیا رائے ہے؟ ولید نے کہا تو روشی نے گہرا سانس لیا۔ ایک بات کہوں ولید بھائی؟ ولید نے سوالیہ نظروں سے بہن کو دیکھا۔ کوئی بھی بات یا معاملہ ون سائیڈڈ نہیں ہوتا۔ جب ہم پاکستان آئے تھے تب انا آپ سے متاثر ہوئی تھی، اس کی آپ سے بے تکلفی بڑھی، مگر پھر گزرتے ہر دن کے ساتھ اس کے انداز و اطوار بدلے۔ آپ کے معاملے میں اس کے جذبات و احساسات اس قدر واضح تھے کہ میں کیا ہر انسان فیل کر سکتا تھا کہ وہ آپ میں دلچسپی لے رہی ہے، اور پھر بعد کے کئی واقعات نے یقین بھی دلا دیا کہ میری ججمنٹ غلط نہیں ہے۔ روشی نے چند پل رک کر ولید کو دیکھا، وہ سنجیدہ تیور لیے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ چند پل مزید خاموش رہی تو ولید کو ٹوکنا پڑا۔ مجھے یہ لگا کہ آپ بھی واضح محسوس کر گئے ہوں گے، مگر آپ نے جب ایک روز رات کو مجھ سے انا کے سلسلے میں بات کی اور کہا کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔
آپ نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ میں نا کہ ان بدلتے رویوں کے بارے میں اس سے معلوم کروں، تب مجھے آپ پہ بڑی حیرت ہوئی تھی، مگر پھر میں نے سوچا کہ شاید آپ واقعی محسوس نہ کر پائے ہوں، شاید میں ہی غلط محسوس کر رہی ہوں۔ مگر اس کے بعد میں نے جب بھی انا کے رویوں پر غور کیا، اس کی ذات کی ہر الجھن، اس کے بدلے رویے کی ہر وجہ کا سرا آپ سے ہی آ کر ملتا دکھائی دیا۔ روشی نے سنجیدگی سے کہتے بھائی کو دیکھا، وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، اور میرے یقین کو پختگی تب ملی جب مصطفیٰ بھائی کے نکاح سے واپسی پر انا کا رویہ مکمل طور پہ بدلا ہوا تھا، مگر اس کی وجہ بھی پتہ چل گئی۔ جانتے ہیں انا کا رویہ آپ سے یوں ایک دم لا تعلقی والا کیوں کر ہو گیا تھا؟ کیوں؟ ولید نے پوچھا۔ وہ سمجھتی ہے کہ آپ امریکہ میں کیتھی کو پسند کرتے ہیں اور اب بھی کیتھی سے رابطے میں ہیں۔ ولید کے چہرے پر استجاب کی لہر اٹھی۔ اسے کیتھی کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ انا نے آپ کے نمبر سے کیتھی کی کال ریسیو کی تھی اور پھر مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں جو اس کے رویوں سے پہلے ہی الجھی ہوئی تھی، محض اپنے شک کی تصدیق کے لیے اسے کیتھی کے بارے میں سب بتا دیا، اور اس کے بعد اس کا رویہ میری توقع کے مطابق تھا۔ اس نے نہ صرف آپ سے لا تعلقی اختیار کی بلکہ اپنے آپ کو بھی ایک طرف کر لیا۔ روشی نے کہا تو ولید نے اسے گھورا۔ تمہیں اسے کیتھی کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے تھا، ولید نے غصے سے کہا۔ کیوں؟ روشی نے سنجیدگی سے ولید کو دیکھا۔ ایک بات بتائیں، آپ انا کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں مان ہی نہیں سکتی کہ آپ کو اس کی فیلنگز اور رویوں کے بدلاؤ کے بارے میں کچھ اندازہ ہی نہ ہو سکا ہو، اور وہ جو آپ نے سب کہا تھا کہ انا سے پتہ کروں کہ اس کے رویوں کی کیا وجہ ہے، وہ سب آپ نے محض خود کو مطمئن کرنے کے لیے کہا تھا۔ آپ خود بھی شاید انا کے رویوں سے گھبرا گئے تھے۔ آپ کو اس کی اس قدر شدت پسندی پریشان کرنے لگی تھی، اور حفظ ماتقدم کے طور پر آپ نے خود کو ان الٹا سیدھا واموں میں الجھا کر مجھے بھی ڈبل مائنڈڈ کرنے کی کوشش کی تھی۔ روشی نے صاف گوئی سے کہا تو ولید نے اسے گھورا۔ تم اتنے یقین سے سب کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس لیے کہ ہم نے ایک ساتھ ایک وقت گزارا ہے۔ میں اور بابا جس قدر آپ کو جانتے ہیں، اس قدر تو شاید آپ خود کو بھی نہ جانتے ہو۔ روشی نے بہت اعتماد سے کہا تو ولید نے گہرا سانس لیا۔ تم کچھ بھی نہیں جانتی میرے بارے میں، اس لیے یہ لمبی لمبی ہانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولید نے اسے ٹوک دیا تو روشی نے اسے گھورا۔ رہ گئی انا کی پسندیدگی والی بات، تو میں اب بھی یہی کہوں گا کہ مجھے اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ بھائی، آپ جھوٹ بولنے میں ماہر نہیں، اس لیے کوشش بھی مت کریں۔ ٹھیک ہے، شروع میں آپ کو اندازہ نہیں ہوا ہوگا، مگر پھر اس کے بعد آپ کو اشارہ ہو گیا تھا، ورنہ آپ انا کے رویوں کو لے کر مجھ سے ڈسکس نہیں کرتے، اور چونکہ آپ کی ذات انوالو ہوتی تھی تو آپ نے اپنا نام لینے کے بجائے انا کی فیلنگز کو کسی اور طرف منسوب کرنے کی کوشش کی۔ کیا انا نے تم سے واضح بات کی ہے اس سلسلے میں؟ اس کی بات کو مکمل طور پہ نظر انداز کرتے ولید نے پوچھا۔ یہی تو پرابلم ہے کہ وہ کسی سے کچھ کہہ نہیں رہی اور اندر ہی اندر گھل رہی ہے۔ ولید نے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا آپ کو انا اس رشتے کے حوالے سے پسند نہیں؟ آپ تو اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، تو پھر اس حوالے سے ایسا رویہ کیوں؟ روشی نے بہت سنجیدگی سے پوچھا تو ولید نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، ہر لحاظ سے آئیڈیل، مگر میں خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتا۔ اگر بابا کی مرضی، ضد اور پسندیدگی کی بات نہ ہوتی تو شاید میں کبھی بھی ہاں نہ کہتا۔ کیوں؟ آپ میں کیا کمی ہے جو آپ خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتے؟ روشی کو ولید کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی، ایک دم ٹوک دیا تھا۔ جب ہم امریکہ شفٹ ہوئے تھے تو میں تقریباً 5 سال کا تھا، اور جانتی ہو 5 سال کا بچہ اگر اچھی ذہانت کا مالک ہو تو بہت سی باتیں اور واقعات کبھی بھول نہیں پاتا۔ ولید نے بہت سنجیدگی سے کہا تو روشی نے الجھ کر بھائی کو دیکھا۔ تو ان باتوں کا انا سے کیا تعلق؟ ولید نے اسے دیکھا، وہ مکمل طور پہ متوجہ تھی، وہ مسکرا دیا۔ ہاں، ان باتوں کا واقعی انا سے بھلا کیا تعلق؟ اچھا، تم کیا کہتی ہو، کیا کروں میں؟ ولید نے موضوع بدل دیا۔ روشی نے گہرا سانس لیا۔ اکثر ایسی بات کے بعد ولید خود ہی موضوع بدل دیتا تھا۔ انا بہت اچھی، پیاری اور محبت کرنے والی لڑکی ہے۔ یہ محض بابا کی مرضی اور ضد نہیں بلکہ میرے دل کی بھی خواہش ہے کہ وہ آپ کی دلہن بنے۔ اس نے بہت لاڈ سے ولید کے کندھے پہ بازو رکھ کر کہا تھا۔ وہ آپ کے رویوں سے ہرٹ ہو کر بدگمان ہوئی ہے۔ اگر وہ ایک دفعہ آپ سے منسوب ہو گئی تو اس کی ساری بدگمانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ آپ اگر اسے اس رشتے کا مان اور یقین دلائیں تو۔ ولید نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ رشتہ محض بابا کے فیصلے کی وجہ سے قبول کر رہے ہیں یا پھر آپ کی بھی ذاتی مرضی موجود ہے اس میں؟ وہ سوال کر کے جواب کی منتظر تھی۔ کافی رات نہیں ہو گئی؟ باقی سب سو گئے ہیں یا بھی جاگ رہے ہیں؟ ولید نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے پوچھا تو روشی نے اسے گھورا۔ مجھے ٹالے مت، صاف صاف بتائیں۔ آج سارا دن انا کا رویہ بہت مختلف رہا۔ میں نے اسے آپ سے رشتے کے متعلق بتا دیا ہے، کل کے فنکشن کے بارے میں اسے پھپھو سے پتہ چل جائے گا۔ اس وقت بھی بالکل گمسم سب کے ساتھ موجود تھی، مگر میں جانتی ہوں کہ اس کی فیلنگز اس وقت کیا ہو رہی ہوں گی۔ تو اسے کون کہتا ہے خاموشی اختیار کرنے کو؟ جو دل میں ہے وہ بتائے نا، تاکہ دوسروں کو بھی اندازہ ہو کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ ہاں، وہ لڑکی ہو کے سب کو بتاتی پھر، اور آپ سے ایک سوال کیا ہے اس کا تو جواب دیا نہیں۔ روشی نے خفکی سے کہا تو ولید ہنس دیا۔ تم اس کی وکیل بن کے آئی ہو میرے پاس؟ ولید نے چھیڑا۔ یہی سمجھ لیں، انا ہمیں بہت پیاری ہے، اس کے ساتھ کوئی ذاتی ہو میں قطعی برداشت نہیں کروں گی، خصوصاً آپ کی طرف سے تو بالکل بھی نہیں۔ ولید ہنس دیا۔ اچھا بتائیں نا بھائی، انا تو ہماری اپنی ہے، ایک ساتھ رہ، آپ کو اس کے متعلق ذرا بھی دلچسپی اور کشش محسوس نہیں ہوئی یا جان بوجھ کے نظر انداز کرتے ہیں؟ روشی، بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جواب نہیں ہوتے۔ کیا تمہارے اطمینان کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ میں بابا کی پسند مان رہا ہوں اور کل کے فنکشن کے لیے تیار بھی ہوں؟ اور آپ کے دل کی خواہش؟ روشی نے سنجیدگی سے بھائی کو دیکھا۔
میں ایک پریکٹیکل اپروچ رکھنے والا انسان ہوں، یہ دل کے امراض نہیں پالتا۔ ولید کا رویہ نان سیریس تھا۔ دیکھیے گا انا، آپ کے انہی رویوں کی وجہ سے کسی دن آپ سے شدید بدگمان ہو جائے گی، روشی نے جھنجھلا کر کہا۔ اگر اسے مجھ سے حقیقی لگاؤ ہوا تو ایسی نوبت کبھی نہیں آئے گی۔ ولید کا انداز پورا اعتماد تھا۔ روشی نے گھورا۔ آپ کا مطلب ہے کہ وہ محض آپ سے دل لگی کر رہی ہے؟ اب ایسا بھی نہیں کہا میں نے، ولید نے پھر ہنس کر کہا۔ آپ کو اصل میں ہر جگہ حد سے زیادہ پذیرائی ملی ہے۔ لڑکیوں نے آپ کے آگے پیچھے گھوم گھوم کر آپ کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ ایک لڑکی آپ کے لیے خوار ہو رہی ہے اور آپ کو اس کی پرواہ ہی نہیں۔ روشی کا جلا بھنا بیان جاری ہوا تھا۔ ولید بے اختیار ہنس دیا۔ اس لڑکی کے ساتھ منگنی جیسے رشتے کے لیے تیار ہو گیا ہوں، کیا یہ کافی نہیں؟ آپ بہت زیادہ مغرور اور حد سے زیادہ خود پسند ہیں، روشی نے جل بھن کر کہا۔ اچھا بیان ہے مگر پرانا ہو چکا ہے، کوئی نئی بات کہیں۔ ولید نے چھیڑا تو روشی خفا ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کسی دن پچھتائیں، ساری دنیا میں بھی دیوانہ وار ڈھونڈنے نکلیں گے تو بھی آپ کو کبھی انا جیسی پیاری، محبت کرنے والی اور پرخلوص لڑکی نہیں ملے گی۔ تو مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ بابا کی مرضی پر سر جھکا دی۔ اب وہ کسی بھی ایسی ویسی کے پلے باندھ دیں، مجبوری ہے، قبول تو کرنا ہی ہے نا۔ روشی نے ولید کی بات پہ گھورا۔ میں مصطفیٰ بھائی کو کال کر کے بتاتی ہوں ساری بات، اب وہی خود آ کر آپ سے نپٹیں گے۔ روشی نے دھمکی دے کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے تو ولید سر پٹا کر ایک دم اس کے سامنے آیا۔ توبہ کرو لڑکی، وہ تو جان کو آ جائے گا، خبردار اس سے ایک لفظ بھی کہا تو۔ ولید نے اسے کندھوں سے تھام لیا۔ وہ ہنس دی۔ میں تو ضرور بتاؤں گی انہیں، آپ دونوں دوست ایک جیسے ہیں، خود پسند، مغرور اور بے حس۔ توبہ، مصطفیٰ نے اپنے بارے میں تمہارے یہ القابات سن لیے تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ ہاں، آپ میں اور ان میں کچھ فرق رہ گیا ہے، آپ حد سے زیادہ بے حس ہیں اور وہ ایک حد تک۔ جہاں بات ان کی ذات کی ہوتی ہے وہ فوراً نرم ہو جاتے ہیں اور آپ ہمیشہ خود کو ہی نقصان پہنچا لیتے ہیں۔ روشی کا تجزیہ ایسا تھا کہ ولید ہنس دیا۔ میں ان کو صبح ہی کال کروں گی، آپ کی زندگی کا اتنا اہم فنکشن ہوگا، ان کو ضرور شامل ہونا چاہیے، ورنہ وہ آپ سے جتنا بھی خفا ہوں کم ہوگا۔ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ صبح کال کر لوں، مگر تم کال کر کے کچھ بھی نہیں کہو گی، ورنہ اس نے چھوڑنا نہیں ہے مجھے کہ اسے پہلے کیوں نہیں بتایا، جبکہ اسے کون سمجھائے کہ کل کا فنکشن بابا کا اچانک فیصلہ ہے۔ انا سے بھی بات کر لیجیے گا، اس بیچاری کے دل کو بھی تسلی دے دیجیے گا، ورنہ پھر مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ تو ٹھہرے بے حس نمبر 1۔ ولید نے اسے گھورا۔ رات بہت ہو گئی ہے، سو جائیے اب، چلتی ہوں، شب بخیر اینڈ اللہ حافظ۔ وہ چلی گئی تو ولید ہلکا سا سر کو خم کرتا دوبارہ کھلی کھڑکی کی طرف پلٹ گیا تھا۔ وہ کالج میں تھی، صبح اس کی انا سے بات ہوئی تھی۔ انا سے بات کرتے ہوئے وہ بڑی ڈل ڈل سی لگی تھی۔ اس نے سوچا کہ گھر جا کر وہ اس سے تفصیل سے بات کرے گی۔ ویسے بھی آج ان لوگوں کے یہاں مہندی کا فنکشن تھا، اس کا ارادہ صرف بارات اور ولیمے کے فنکشن پہ جانے کا تھا۔ انا کے بار بار اصرار کے باوجود اس نے آج کے فنکشن میں شامل ہونے سے معذرت کر لی تھی۔ جواباً انا نے خفا ہو کر کال بند کر دی تھی۔ باقی کا سارا وقت اس کا کالج میں انا کی خفگی کو ہی سوچتے گزرا تھا۔ 9 بجے کے قریب وہ دوستوں کے ساتھ کینٹین میں آ گئی تھی۔ ابھی ان لوگوں نے آرڈر ہی کیا تھا کہ شہوار کا موبائل بجنے لگا۔ یہ کل مصطفیٰ کا دوبارہ دیا جانے والا موبائل تھا۔ اس نے بات بگڑنے کے ڈر سے رکھ لیا تھا، مگر موبائل کی موجودگی سے وہ خواہ سارا وقت جھنجھلاتی بھی رہی تھی۔ اس نے بیگ سے موبائل نکالا، دیکھا تو مصطفیٰ کا نام دیکھ کر اس نے دوستوں سے کہا، ایکسکیوز می، میں آتی ہوں۔ وہ سائڈ پر آ گئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے بہت سنجیدگی سے کال ریسیو کی تھی۔ وعلیکم السلام، دوسری طرف مصطفیٰ نے کہا۔ کیا کر رہی ہیں، بزی تو نہیں؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ نہیں۔ کہاں ہے اس وقت؟ مصطفیٰ نے مزید پوچھا۔ کیوں، آپ کو لوکیشن ٹریس کرنے والی چپ نے بتایا نہیں کہ میں اس وقت کہاں ہوں؟ وہ طنزیہ لب و لہجے میں خود کو کہنے سے باز نہیں رکھ پائی تھی۔ اچھی بات ہے اور خوش آئند بھی۔ اس مفاہمتی عمل سے اندازہ ہوا ہے کہ ابھی آپ اتنی عقل سے پیدل نہیں ہوئی جتنا آپ شو کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ دوسری طرف سے طنزیہ لب و لہجے کی حد کی گئی تھی، وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ شہوار کا ضبط سے برا حال ہونے لگا۔ کیوں کال کیا؟ وہ سلگ اٹھی تھی۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ فوراً موبائل آف کر کے گھر جا کر واپس اس کے روم میں پھینک دے، مگر کل صبح والا مصطفیٰ کا رویہ اسے ازبر تھا۔ ورنہ کس کے ساتھ آئی تھی کالج؟ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کیے پوچھ رہا تھا۔ انکل کے ساتھ۔ سارا دن خیریت سے گزرا؟ وہ مزید پوچھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک تو خیریت ہی تھی، اس نے بھی سلگ کر طنزیہ کہا۔ مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آج ولید لوگوں کے یہاں مہندی کا فنکشن ہے۔ ولید نے بطور خاص رات کو شامل ہونے کا کہا ہے۔ ویسے تو میرا رات کو واپسی کا پروگرام تھا، مگر اب کوشش کروں گا کہ شام تک لوٹ آؤں۔ بھابھی کو میں فون کر کے بتا چکا ہوں، آپ نے بھی ساتھ چلنا ہے، ساتھ بھابھی ہوں گی، سجاد بھائی چھوڑ آئیں گے، میں سیدھا وہیں سے ولید کے یہاں آؤں گا۔ ماں جی گھر پر ہی رہیں گی، دوریا آ رہی ہے، ورنہ وہ بھی ساتھ چلتی۔ سن رہی ہیں نا میری بات؟ وہ بات کرتے کرتے اس طرف سے مکمل خاموشی پا کر پوچھنے لگا۔ جی سن رہی ہوں۔ کاش اب باقی باتیں بھی اسی توجہ سے سن لیتی تو اتنے مسئلے نہ اٹھتے۔ اگر میرے ساتھ اسی طرح کی کوئی مزید بات کی تو میں کال بند کر دوں گی۔ مجبوری نہیں ہے مجھے کہ آپ کی طنزیہ باتیں سنوں۔ وہ کون سا کام تھی؟ ایک دم چٹک کر کہا۔ ہاں، بہت اچھی طرح آپ کی خود مختاری کا اندازہ ہو چکا ہے، اور ایک بات میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ میں آپ کی اسٹون کا عادی نہیں ہوں۔ میرے ساتھ دھمکیوں والا سلسلہ نہ رکھیں۔ جوابی کارروائی کے طور پر محض دھمکیوں پر گزارا نہیں کرتا، بلکہ عملی مظاہرہ کرتا ہوں۔ مصطفیٰ کے طنزیہ لب و لہجے پر سلگ کر اس نے کال بند کر دی تھی۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں، اس کا دل جلنے لگا۔
وہ واپس پلٹی کہ موبائل پھر بجنے لگا تھا۔ اس نے خوف سے موبائل کو دیکھا۔ کال بند کیوں کی تھی؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا تو مصطفیٰ کی سخت آواز سنائی دی۔ آپ کے شاہی فرمودات اس قدر بھی نادر و نایاب نہیں تھے کہ میں اپنا وقت ضائع کرتی۔ شہوار، مصطفیٰ نے ٹوکا۔ وہ سر جھٹک گئی۔ آپ تیار ہو کر ضرور چلی جائیے گا۔ بابا کو میں کہہ دوں گا، وہ آپ کو 3 بجے کالج سے پک کر لیں گے۔ گھر جا کر تیار ہو کر انا کے ہاں چلی جائیے گا۔ وہ دوبارہ یاد دہانی کروا رہا تھا۔ آپ نے کہہ دیا اور میں نے سن لیا، مگر فی الحال میرا آج کے فنکشن پہ جانے کا قطعی موڈ نہیں۔ بارات اور ولیمے پہ چلی جاؤں گی۔ اس نے قطعیت سے کہا، آپ نے آج جانا ہے اور ضرور جانا ہے۔ میں انکار نہیں سنوں گا، یہ بات فائنل ہے۔ مگر میں کہہ چکی ہوں کہ میرا موڈ جانے کا بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے آپ مجھے فورس مت کریں۔ رہ گئی انا کی بات تو صبح اس سے کال کر کے ایکسکیوز کر چکی ہوں۔ اس نے صاف انکار کیا۔ اوکے، اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے نہیں جاتی۔ مصطفیٰ نے تلخی سے کہہ کر خود ہی کال کاٹ دی تھی۔ شہوار نے لب بھینچ لیے۔ ابھی وہ دوستوں کے ساتھ کھا پی رہی تھی، اس کے موبائل پر شاہ زیب صاحب کی کال آنا شروع ہو گئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا میں آپ کو پک کرنے آیا ہوں، آپ جلدی باہر آ جائیں۔ اوف، انہوں نے کال کاٹ دی۔ شہوار نے گہرا سانس لیا اور دوستوں کو بتا کر باہر آئی۔ میں ادھر سے گزر رہا تھا، ایک میٹنگ کے لیے جانا تھا، سوچا تمہیں پہلے پک کر لوں۔ اس کی گاڑی میں بیٹھنے پر انہوں نے بتایا تو وہ سر ہلا گئے۔ وہ اسے گھر ڈراپ کر کے خود چلے گئے۔ وہ اندر آئی تو سبھی اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ کینٹین سے وہ کھا کے آئی تھی، چینج کر کے نماز ادا کر کے وہ لیٹ گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ رات میں انا کو کال کر کے ایک بار پھر اپنے نہ آنے کی معذرت کے ساتھ اس کے ڈل رویے کی وجہ بھی ضرور پوچھے گی۔